اور پھر یہ جملہ خبریہ ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. یہاں تک کوئی ساتھی دہرائے مجھے جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کی پہچان، اور جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی کس کی قسم ہے؟ مرکب مفید ہے کہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے؟ کوئی مرکب ساتھی مفید. مجھے جلدی جلدی زبان سے. مرکب مفید کی قسم میں حضرت ہے. ہاں، یہ مرکب مفید کی قسم ہے، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ. جی جی. جملے ٹھیک ہے. اسمیہ کی پہچان آپ نے خبریہ بتائی حضرت. اس میں خبر ہے وہ اسمیہ. حضرت آپ نے انشائیہ کی 10 جملہ قسمیں جو انشائیہ بتائی ہے کی. یہ بہت جلدی جلدی بتا دیا آپ نے حضرت. یہ تھوڑی انشائیہ کی جو قسمیں 10 یہ لکھ نہیں پائے. ہاں ہاں، جملہ انشائیہ کی 10 قسم ہے نا. 10 قسم میں سے کوئی قسم اگر کسی جملے میں موجود ہے تو جملہ انشائیہ ہے، اگر موجود نہیں ہے تو پھر جملہ خبریہ ہوگا. جی حضرت. یہ حضرت کتاب میں موجود ہے ٹھیک ہے. 10 قسمیں یہ. تو جملہ انشائیہ کی 10. ہاں، امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجیح ہے، عقود ہے، ندا ہے، عارض ہے، قسم ہے اور تعجبی 10 قسمیں ہیں. جی حضرت. چلو، اگر اس 10 قسم سے کوئی قسم نہ ہو تو پھر یہ جملہ خبریہ ہوگا. یہ آسان پہچان ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی پہچان آسان ہے بالکل. جی حضرت. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، پھر جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. جی حضرت. جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. اسمیہ اور جملہ خبریہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان. جملے کے پہلے جز کو ہم دیکھیں گے. اگر پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا، اگر فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا. جی حضرت. ٹھیک ہے بھائی. جی جی. اسم ہو تو اسمیہ اور فعل ہو تو فعل. ہاں، اگر جملے کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہے، اگر فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا. یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان ہے. جی حضرت. ٹھیک ہے. چلو، اب جملہ انشائیہ. پہلے علامت ہے امر، پہلے قسم میں جملہ انشائیہ کے امر ہے. مثلا اگر کوئی کہے کہ اضرب زیدن، آپ زید کو مارو، تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ یہ فعلیہ ہوگا حضرت. نہیں، ہاں جملہ فعلیہ ہوگا، اس لیے کہ پہلا جز فعل ہے. فعل آ گیا اور حضرت. پھر جو فعلیہ کے کتنے قسم ہیں؟ فعلیہ کی بہت ساری قسمیں پڑھی ہیں ہم نے. پھر قد ہو، اس کے شروع میں ہو، سین ہو، سوف ہو، لم ہو، ضمیر مرفوع متصل ہو، ضربتا اتیتو، یا تائید ساکنہ ہو، یا حضرت امر ہو یا نہیں ہو. یہ قسمیں پڑھی تھی حضرت. تو فعل کی علامت ہے نا. جی جی حضرت. جملہ فعلیہ. جملہ کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. تو اضرب زیدن، آپ زید کو مارو، یہ کون سا جملہ ہوگا؟ یہ فعلیہ ہوگا حضرت. اضرب زیدن. جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں سے بتائے نا. ابتداءً جملہ کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ. یہ پھر حضرت آگے خبریہ ہوگی. خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جی جی حضرت. یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس میں جب ہم خبریہ ہے. خبریہ اس میں فعلیہ ہے. جی حضرت. میں دیکھیں، جب ہم ترکیب کریں گے، ترکیب تحقیقی، تو مفرد کے بعد ہم مرکب پڑھیں گے کہ مرکب مفید اور غیر مفید میں سے کیا ہے. اگر مرکب مفید ہو تو پھر مرکب مفید کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ.
ٹھیک ہے. تو اب اضرب زیدن، یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں ہے، جملہ انشائیہ کیوں؟ اس لیے کہ امر ہے. ٹھیک ہے. امر ہے، اور جملہ انشائیہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، جیسے اضرب، تو یہ امر ہے. تو یہ جملہ انشائیہ کا پہلے قسم ہے امر. اس کے علاوہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، تو یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں ہے، جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کی پہلی قسم ہے امر. ٹھیک ہے. جی حضرت. اس کے علاوہ اذهب الى البیت، آپ گھر جاؤ. اذهب الى السوق، بازار چلے جائیں. اذهب الى المدرسہ، مدرسے کو جاؤ. تو یہ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں سے جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ کیوں ہے؟ جملہ انشائیہ کی پہلی قسم ہے امر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ضربہ زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. تو یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں کون سا جملہ ہے؟ یہ حضرت خبریہ ہے. ہاں خبریہ ہے. اب دیکھیں یہ جملہ ہے نا، تو ہم جملے میں ہم دیکھیں گے کہ انشائیہ کی قسم ہے کہ نہیں. اگر اس میں انشائیہ کی قسم میں سے کوئی قسم نہ ہو تو جملہ خبریہ ہوگا. اب ضربہ زید عمر، زید نے عمر کو مارا، تو یہ کون سا جملہ بنے گا؟ یہ حضرت خبریہ بنے گا. جملہ خبریہ ہوگا، اس جی لیے کہ انشائیہ کی کوئی قسم اس میں نہیں ہے. جی جی حضرت. اسی طرح ذهب زید الى البیت، زید گھر گیا. تو یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں کون سا جملہ ہے؟ یہ حضرت یہ خبریہ. ہاں جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ اس میں انشاء کی کوئی قسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. باقی ساتھی بھی جواب دے دیا کرے نا، تاکہ پتہ چلے کہ ساتھی سبق میں حاضر ہے اور توجہ ہے، سن رہے ہیں، تو فائدہ ہوگا. اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھا لیا. یہ کون سا جملہ ہوگا؟ خبریہ ہو جائے گا سر. ہاں جملہ خبریہ ہوگا. بھائی یقین کے ساتھ کہے، اس جی میں بالکل حضرت. شک نہ کریں. اب بات ہمارے سامنے آ گئی نا کہ جملہ انشائی کی 10 قسمیں ہیں، 10 قسم میں کوئی قسم نہ ہو تو پھر یقینی بات ہے کہ جملہ خبریہ ہے. بس بات ختم. جی بہتر حضرت. ٹھیک ہے. اب اکلا زید طعاما، زید نے کھانا کھا لیا. تو یہ مرکب ہے. مرکب کی دو قسم ہیں، مرکب مفید اور غیر مفید. یہ مرکب مفید ہے. یہ ٹھیک ہے. مرکب. پھر جی مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ. تو یہ جملہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ انشاء کی کوئی قسم اس کے اندر نہیں ہے. جی حضرت. پھر اس کے بعد خبر دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان بتایا ابھی. جملے کے شروع والا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوگا، اگر جملے کا شروع جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اکل زید طعاما، یہاں پہ جملے کا پہلا جز فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. بات واضح ہو گئی. جی حضرت. عثمان علی آج بیمار ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جواب نہیں دے رہا ہے. باقی ساتھی بھی دلچسپی نہیں لیتا ہے. استاد جی یہ اگر یہ تاریخیں آپ لکھوا دیں تو آسانی نہیں ہوگی. ظفر اقبال سے جی بولے تھے. میں عرض کر رہا ہاں ہوں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایک دو دو کر کے لکھوا دیں تاکہ ہم ان کو یاد کر لیں. یہ ایسے بولنے سے تو یاد نہیں ہوگی. جی جی. یہ جیسے ریکارڈنگ آپ بعد میں سن لیں ظفر اقبال آپ صاحب. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں آپ سن لینا. جی 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 اچھا. جی. اب دیکھیں، اگر عربی کی عبارت یاد نہ ہو نا، مثال جو ہم پیش کرتے ہیں تو عربی کی مثلا اکل زید طعاما، اگر یہ یاد نہ ہو تو اردو والا
جملہ تو یاد ہوتا ہے نا کہ زید نے کھانا کھا لیا یا زید گھر گیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سارے جو باتیں ہیں یا جملہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ انشائیہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ زید کے بارے میں کہ اب زید نے کھانا کھا لیا. ہم نے یہ بات کہی کہ زید نے کھانا کھا لیا. اب یہ ہے مرکبی مفید، اور مرکب مفید کی دو قسم ہے، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ. یہ ہے جملہ خبریہ. ٹھیک ہے. پھر خبریہ کی دو قسم میں اسمیہ اور فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ ہے. اب اس کے علاوہ جملہ انشائی کے دوسرے قسم ہے نہیں. جس جملے میں نہیں ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا. اس بات کو ذہن میں اچھی طرح رکھے کہ جس جملے میں نہیں ہو جیسے لا تضرب، لا تذهب، لا تأكل، لا تقرأ، لا تجلس، لا تقم، لا تنم. یہ سارے کے سارے نہیں ہیں، نہیں کی صیغے ہیں. جس جملے میں نہیں ہوگا وہ جملہ انشائیہ ہوگا. مثال کے طور پر ہم کہیں کہ لا تذهب الى البيت، آپ گھر مت جاؤ. جملہ انشائیہ ہے اس لیے کہ نہیں ہے. لا تأکل الطعام، کھانا مت کھاؤ. یہ جملہ انشائیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انشاء کی دوسری قسم ہے نہیں. لا تجلس علی الکرسی، کرسی پر نہ بیٹھو. تو یہ جملہ انشائیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انشاء کی دوسری قسم ہے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت. حضرت ایک تو لا ہاں. نہیں ہے اور ایک لا نفی ہے، تو لا نفی بھی اس میں ہوگا، یہ وہ نہیں ہے اس میں؟ لا نہیں، صرف لا نہیں. لا نفی والا جو ہے وہ صرف اس میں نہیں شامل نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. ایک وہ ہے جملہ امر اور خبریہ ایک ہوگا. ہے نہیں. ہاں جی. جی جی ٹھیک ہے. اب ایک ہے امر اور ایک ہے نہیں نا. یہ دو جی جی قسم کی علامات قسمیں ہیں، امر اور نہیں. اب جس کلمے کے شروع میں لا نافیہ ہو تو جملہ خبریہ ہوگا. مثلا لا يذهب زید الى البيت، زید گھر نہیں جا رہا ہے. لا يذهب زید الى البيت. اب یہاں پہ لا نافیہ داخل ہے تو یہ جملہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہاں. یا لا آواز. اذهب الى السوق، میں بازار کو نہیں جاؤں گا. لا اذهب الى السوق، میں بازار نہیں جاؤں گا. تو یہ جملہ خبریہ ہے اس لیے کہ جملہ انشائیہ کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لا تجلس على الكرسي، لا تذهب إلى البيت، لا تدخل في الغرفة، لا تقم أمام البيت، آپ گھر کے سامنے. لا تقم أمام البيت، لا تقم یہ جملہ خبری ہے، جملہ انشائیہ ہے. تو جملہ انشائیہ کیوں ہے؟ امر ہے اس چار میں؟ ہو رہا. نہیں. نہیں ہے. انشائیہ کی دوسرے قسم میں نہیں. ٹھیک ہے. ہاں. لا تدخل في الغرفة، آپ کمرے میں داخل مت ہو. یہ جی کون جی سا جملہ ہے؟ یہ امر پہ ہے تو جملہ انشائیہ ہے جی. ہاں جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ کی علامت کیا ہے؟ امر ہے جی. اس میں نہیں ہاں نہیں ہے نا. نہیں. ہاں نہیں ہے. جی جی جس جملے میں نہیں ہوگا وہ جملہ انشائیہ ہوگا. ہاں. اب ہمارے اپنی زبان میں جب ہم کسی کو حکم دے رہا ہے نا کہ بازار جاؤ، سبزی لاؤ، بیٹھو، کھاؤ، جاؤ، اس کو کہو، یہ سب کے سب جملہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم کسی کو حکم دے رہا ہے کسی کام کا، بستر بچھاؤ، بستر لپیٹو، مچھردانی لپیٹو، مچھردانی بند کر لو، مچھردانی بچھاؤ، مچھردانی کھولو، یا پانی پلاؤ، یہ سب کے سب ہے جملہ انشائیہ. اس لیے کہ جملہ انشائیہ کی پہلی قسم ہے امر، امر. یعنی کسی کام کو حکم کرنا. ہاں. اب کسی کو ہم کسی کام سے روک رہے ہیں نا کہ بازار مت جاؤ، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، اور گھر کے سامنے مت کرو رہو، اور مسجد میں بات مت کرو.
اور اس کے ساتھ نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کے سب جملہ انشائیہ ہے، تو یہ جملہ انشائیہ کی یعنی دوسری قسم ہے۔ جس میں نہیں ہو اور امر ہو دونوں۔ ہاں ہاں، جی جی، ہاں وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ ہاں، صحیح ہے۔ چلو اب اور آگے جس جملہ جملے میں انشائیہ، لا ہوگا جملہ خبریہ ہوگا، جس جملے میں کیا ہوں؟ جس جملے میں لا نافیہ ہو داخل ہو وہ خبریہ ہوگا۔ جی جی، خبریہ ہوگا۔ نہیں تو پھر اس میں ہاں، فرق جملہ کیسے ہوگا؟ لا انشائیہ اور لا تجلس الی الکرسی، ادھر بھی لا ادھر بھی۔ اس میں فرق یہ کہ لا نافیہ صرف اس کا معنی نفی کا ہوتا ہے، اور لا نہیں جو ہے وہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو جزم دے دیتا ہے۔ مثلا لا تضرب، آگے جو لا تضرب با کے اوپر جو سکون ہے لا کی وجہ سے ہے، لا نہیں کی وجہ سے ہے، اور لا تضرب لا یضرب آسان پہچانی کہ جو مضارع ہے مضارع پر لا نافیہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی آسان علامت یہ کہ مضارع کا آخر مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش ہو گیا آخری حرف پر، لا یضرب لا یجلس لا یذهب لا یقرأ لا یأکل لا یلعب۔ چلو، جملہ انشائی کی تیسری قسم ہے استفہام۔ استفہام کا معنی ہے سمجھنے کی کوشش کرنا، یعنی سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی سے کسی بات کو معلوم کرنا، نامعلوم بات کو معلوم کرنے کے بارے میں سوال کرنا، اس کو کہتے ہیں استفہام۔ مثلا آپ نے کہا اردو میں کیا زید نے مارا، کیا زید نے کھانا کھا لیا، یہ استفہام ہے، یعنی کیا، کسی سے نامعلوم بات کو معلوم کرنا۔ کیا زید گیا، کیا زید بیٹھ گیا، کیا زید سو رہا ہے، کیا زید گھر میں ہے، کیا زید دکان میں ہے، کیا زید گاڑی میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں هل أكلت الطعام، هل ذهبت إلى البيت، هل زيد في البيت، هل زيد جالس في السيارة، کیا زید گاڑی میں بیٹھا ہے۔ تو یہ جملہ خبری ہے، جملہ انشائیہ میں کون سا جملہ ہوگا؟ یہ استفہام جی حضرت۔ نہیں، جملہ خبری ہے، جملہ انشائیہ میں کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ میں حضرت استفہامیہ ہوا ہے۔ ہاں، جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کی تیسری قسم ہے استفہام، ٹھیک ہے؟ جی حضرت۔ هل حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق کو یاد کیا ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ میں سے تیسری قسم میں استفہامیہ آ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون، شروع میں استفہام ہے، یہ جملہ کون سا جملہ بنے گا پھر؟ یہ انشائیہ بنے گا حضرت، جملہ استفہام۔ ہے۔ ہاں، جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کی دوسری قسم ہے استفہام۔ استفہام۔ اور قرآن میں سے جب ہے اگر نا اس میں کل کی وجہ سے امر حل نہیں عطا بنے گا یہ؟ جی، حضرت یہ کل کی وجہ سے امر نہیں بنے گا اس میں؟ کل حل یستوی الذین، کل اس حل، کل، کل کی وجہ سے یہ امر نہیں بنے گا؟ قل الگ جملہ ہے نا، قل امر ہے، پھر آگے الگ جملہ اچھا شروع ہوتا ہے حل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جی، ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک قرآن ہے۔ میں دوسری جگہ حل اتى على الانسان حين من الدهر، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ؟ ہاں حل اتاك حديث الغاشية، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ انشائیہ جی کی جی۔ تیسری قسم ہے استفہام۔ یا اسی طرح آپ کسی سے پوچھ رہے ہو مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، مسمو ابی کا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، مسمو مسمو ابنی کا، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ حضرت ما حاضا، آگے یہ بھی ہاں، یہ استفہامیہ ہوگا؟ بھی ما یہ بھی جملہ، جی جی، یہ بھی استفہام ہے۔ جی صحیح ہے۔ چلو، اتنی انشائیہ کی تین قسمیں سمجھ میں آ گئی نا اجرا کے ساتھ؟ جی حضرت۔ جی جی۔ ہاں،
اب دیکھیں یہاں پہ عام میں پارے میں ہے نا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین نہیں بنایا ہے؟ تو شروع میں حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے، تیسری قسم ہے استفہام. جی صحیح جی ہے. جی حضرت. چلو آگے. جملہ انشائی کی تیسری قسم ہے تمنی. تمنی کا لغوی معنی ہے آرزو کرنا، تمنا کرنا. تو یہ کسی کام کی آرزو کرنا، کسی کام کی تمنا کرنا، اس کو کہتے ہیں تمنی. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، مثلا لیت عابدا حاضر، کاش عابد حاضر ہوتا. اور حضرت اس صورت کے آخر میں ہے نا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی وہ ہوگا اس میں؟ ہاں وہ بھی ہے، تمنی ہے نا یا لیتنی، جی جی. وہ بھی تمنی. اور جملہ انشائیہ بنے گا، جملہ انشائیہ کی تیسری قسم، چوتھی قسم ہے تمنی. یہ کسی کام کی جی آرزو کرنا، کسی کام کی تمنا کرنا. ٹھیک ہے، کاش عابد حاضر ہوتا، کاش میں کھانا کھا لیتا، کاش میں گھر میں ہوتا، کاش میں بازار میں ہوتا، یا کاش میں مدرسے میں ہوتا، کاش میں عالم ہوتا. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ہے جملہ انشائیہ. بس آسان بات ہے کہ بس جب کسی کام کی آرزو کی جائے یا کسی کام کی تمنا کی جاتی ہے تو بس یہ آپ سمجھے کہ جملہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. جی ٹھیک ہے. ہاں، تو اس کی مزید مثالیں آپ حضرات بھی آپس میں بنا سکتے ہیں. اگر عربی بھی نہیں بنا سکتے تو آپ اردو میں بنائیں بے شک. بس اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کاش، جی اے حضرت. کاش، ایک. بس آپ اس سے جملہ بنا سکتے ہیں. ایک کاش میں عالم ہوتا، ایک کاش میں گھر میں ہوتا، ایک کاش میں اسی وقت غائب ہوتا یا حاضر ہوتا، ایک کاش میں مسجد میں ہوتا، ایک کاش میں نماز پڑھ لیتا. ٹھیک ہے، میں تکرار کر لیتا، میں امتحان کی تیاری کر لیتا. تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، تمنی. چلو آج کے سبق کا خلاصہ سن لیں. آج ہم نے پڑھا مرکب مفید. مرکب مفید کی تعریف پھر آگے مرکب مفید کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کی پہچان ہم نے پڑھی کہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کی پہچان کیا ہے. پھر آگے ہم نے پڑھی کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. پھر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ جی پڑھ صحیح. لیا کہ جملہ انشائیہ کے 10 قسموں میں سے امر نہیں، استفہام اور تمنی، ان 4 قسموں میں اجرا ہو گیا مثال ان کے ساتھ. بس یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اجرا.